آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کا آپ کو اجر و ثواب ہوگا۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کو اس کا اجر اور بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ آپ حج کر رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں آپ کو دیا جائے گا۔ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ تسبیحات کر رہے ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ نوافل نمازوں کے پابند ہیں، یاد رکھیے یہ تمام جتنے بھی اعمال آپ کے ہیں ان کا بدلہ آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں ضرور دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ اور کس طرح کا بیہیویئر آپ کا ہونا چاہیے۔ ایک مومن انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ وہ اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرے، جب تک نہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنے برابر کا بندہ سمجھے، جب تک نہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے اس طرح کا سلوک جب تک نہ کرے، تب تک وہ مکمل ایمان والا اور مکمل انسان نہیں ہے۔ کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ مومن لوگ، کچھ متقی اور پرہیزگار لوگ، ان کے بیہیویئر میں کبھی چینج ایسا آتا ہے کہ جس چینج کی وجہ سے جو ہے ایک عام انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے والا انسان کسی انسان کا دل نہیں توڑ سکتا، کسی انسان کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بیہیویئر کے اندر جو ہے وہ نرمی لے آئیں اور نرمی اختیار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کی تسبیحات اور آپ کا ذکر و اذکار دیکھنے سے پہلے جو ہے وہ انسان جو ہے اتنا متاثر نہ ہو جتنا وہ آپ کے بیہیویئر سے متاثر ہو۔ اگر آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ بہترین ہے، آپ کا بیہیویئر اگر ایک انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کے اعمال دیکھے گا۔ سب سے پہلے دیکھنے والی چیز جو اس دنیا کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ دین اسلام کی دعوت دینے سے پہلے انسان کو یہ سیکھنا لازم ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس جب آپ دین اسلام کا پیغام لے جاتے ہیں اسے آپ اپنی تسبیحات، اپنا ذکر و اذکار اور حج اور عمرہ اور زکوٰۃ کے فضائل اور خود جو آپ نے یہ اعمال کیے یہ نہیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دکھانے والی چیز ہے جس سے آپ دوسرے انسان کو اٹریکٹ کریں گے اسلام کی طرف، وہ آپ کا بیہیویئر ہے، وہ آپ کا سلوک ہے، وہ آپ کے بات کرنے کا رویہ اور بات کرنے کی تہذیب اور بات کرنے کا سلیقہ ہے، جس سے انسان جو ہے دوسرے انسان کا دل جیت سکتا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ہی منافق ہو جائیں، آپ جو ہے ایک ایسے انسان جو اسلام کے بالکل مخالف ہے، جو اسلام کی دن دہاڑے جو ہے وہ توہین کر رہا ہو، ایسے انسان کو متاثر کرنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ایسے انسان کو متاثر کرنے کی بات کہہ رہا ہوں جو حق کی بات کو سننے کا طلبگار ہو، جو حق کی بات سننا چاہتا ہو، اور ایسے انسان کے لیے آپ کا بیہیویئر بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بیہیویئر کے اندر چینج لائیں۔ آپ کے بیہیویئر کے اندر اگر تیزی ہے، آپ کے بیہیویئر کے اندر اگر سختی ہے تو اس کے اندر نرمی لانا لازم ہے۔ اس سے آپ ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو اپنے قدم بقدم چلا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ آپ بن سکتے ہیں۔ اس لیے داعی کو جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے سے پہلے اور
دین اسلام کی دعوت دینے سے پہلے، قرآن مجید کی آیت سنانے سے پہلے دائی کو یہ لازم ہونا چاہیے کہ اس کا بیہیویئر اتنا نرم ہو، اس کی طبیعت میں اتنی نرمی ہو کہ دشمن کا دل بھی پگھل جائے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، اس کی بات سنے۔ اس لیے کوشش کیجئے، آپ کتنا بھی سخت مزاج رکھتے ہوں، آپ کا لہجہ، آپ کی گفتگو کتنی بھی سخت ہو، لیکن اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ دعوت اور رب العالمین کی بات کو کسی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیہیویئر کو نرم کیجئے، اپنے الفاظ کے اندر نرمی لے آئیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے کسی بھی انسان کا دل ٹوٹ جائے اور اللہ رب العالمین اس پر فیصلہ کرے اور آپ کی پکڑ کرے۔ اس لیے دنیا کے اندر کوئی بے نمازی ہو، دنیا کے اندر کوئی متقی نہ ہو، دنیا کے اندر کوئی باغی ہو، دنیا کے اندر کوئی ظالم ہو، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے لیے جج بن جائیں اور آپ ایسے شخص کے لیے ڈیسیجن میکر بن جائیں۔ آپ اور ہم تمام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ایک جیسے انسان ہیں، خواہ کوئی انسان امیر ہو یا غریب ہو، کوئی غنی ہو، مالدار ہو یا مفلسی کی زندگی جی رہا ہو، کوئی انسان جو ہے وہ تقوی اور متقی ہو یا گنہگار ہو، کوئی انسان جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو یا دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہو، یہ تمام کے تمام لوگ پہلے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ایسے انسانوں کے ساتھ چھانٹ بانٹ کا کام کرنا کسی بھی اینگل سے اسلام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا۔ کسی بھی اعتبار سے آپ کسی بھی شخص کو ڈسکریمنیٹ کریں اور کسی بھی شخص کو خود کو انفیریئر خود کو سپیریئر فیل کروائیں اور دوسرے کو انفیریئر فیل کروائیں، ایسا دین اسلام کے اندر کہیں گنجائش نہیں ہے۔ اور رہی بات اس چیز کی کہ ہمارے پاس جو ہے کیا یہ ہمارا ہے، جب ہمیں غرور آنے لگ جائے، جب تکبر آنے لگ جائے، جب ہم بلند آواز میں بولنے لگ جائیں تو ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہمارا مال جو ہے یہ ہمارا اپنا ہے، نہ ہمارے پاس ہماری جان جو ہے نہ یہ اپنی ہے۔ ہمارا مال بھی ہمارے لیے جو ہے کسی کا دیا ہوا ہے، کسی کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں غنی کیا، مالدار بنایا۔ اور اگر ہمارے پاس غربت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اگر آپ متقی ہیں یہ نعمت بھی اللہ کی ہے، اور اگر آپ گنہگار ہیں اس چیز پر بھی اللہ رب العالمین کو جو ہے اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔